اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے قرآن مجید کی یہ۔ اس دعا کو یعنی اس آیت کو انشاءاللہ تعالی آج ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بناتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دوسرا ہوگا انک انت الوہاب۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے ہم دو حصے کریں گے، اس لیے کہ ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، اور واو عاطفہ کے بعد فعل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو حرف عطف کے بعد اگر فعل نظر آئے تو ہم الگ سے حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس حصے کا وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور دوسرا ہے وہب لنا من لدنک رحمہ۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اس میں ربا، جو کہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے ترکیب میں ہم دیکھیں گے کہ مضاف بنے گا، اور منصوب بھی انشاءاللہ تعالی ترکیب میں ہم اس کو جان لیں گے کہ کیوں استعمال ہوا ہے۔ نا ضمیر مجرور متصل ہے جمع متکلم کی، لا لائے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے وہ مجزوم یعنی اخف استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے تزغ۔ تزغ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، زا، یا اور غین اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں زیغن لفظ کو جو ہے وہ انالائز کیا تھا۔ یہاں پہ یہ زا، یا اور غین مادے کے حروف کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال سے ازیغ یزیغ ازیاغن اصلی، اور پھر تبدیلی کے بعد ازاغ یزیغ ازاغتن استعمالی، یعنی ٹیڑھا کرنا یا بہکانا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے دیا ہے سورہ صف کا۔ یہ تزیغ بنا کیسے، اس کو ذرا چیک کرتے چلیں کہ تزیغو سے جب اس کو ہم نے مجزوم کیا تو یہ بن گیا جی تزیغ، اور تزیغ لفظ میں دو حرف جو ہیں وہ ساکن ہو گئے، اور کسی بھی ایک لفظ میں دو حروف ساکن نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایک ساکن کو نکال دیا جاتا ہے، تو زور جو ہے کمزور پہ چلتا ہے، تو یا کو نکال دیا گیا اور یہ بچ گیا تزغ۔ تو اس طرح سے یہ لفظ جو ہے وہ انالائز ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے قلوب، جو کہ اسم ہے جمع مکسر ہے، فعول کے وزن پر منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ بعد کا لفظ جو ہے یہ ظرف ہے، اسم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ظرف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتا ہے۔ از یہاں پر بلو کلر میں دکھایا گیا تو ظاہر بات ہے یہ اسم ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ از لفظ جو ہے یہ یا تو اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا پھر حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حرف کے طور پر استعمال کی اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ بطور حرف تعلیل استعمال ہوتا ہے، یعنی جب یہ کسی چیز کی علت، وجہ یا سبب بیان کرے، اور دوسری صورت اس کی حرف کے طور پہ استعمال ہونے کی وہ بطور حرف مفاجات ہے۔ اور بطور حرف مفاجات جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ بینما یا بینا کے بعد آتا ہے، جیسے کہ مشہور حدیث جو کہ حدیث جبریل کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو بینما کے بعد از نظر آ رہا ہے، اور اس صورت میں یہ اچانک کے معنی جو ہے وہ دیتا ہے۔ جب یہ اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ بطور اسم یا تو یہ فعل ماضی پہ دلالت کرتا ہے یا پھر فعل مستقبل پر۔ اگر یہ فعل ماضی پر دلالت کرتا ہے تو ترکیب میں یہ مفعول فیہ، مفعول بہ یا مفعول بہ سے بدل یا پھر صرف مضاف الیہ بنتا ہے، اور اگر فعل مستقبل پہ دلالت کرے تو پھر یہ مفعول فیہ بنتا ہے۔ یہ چند باتیں اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت میں یا اس جملے میں اس جو استعمال ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ترکیب میں 100% اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔
اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہدیتا، جو کہ فعل ماضی ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ہا، دال اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب ضربہ یضربو سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ہدا یا یہدیو، اور پھر تبدیلی کے بعد ہدا یہدی ہدن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خان صاحب نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ عربی کے بعض الفاظ کثیر المعانی ہیں اور یہ لفظ بھی ان میں سے ایک ہے، اور قرآن میں بھی یہ لفظ بہت سے معانی میں آیا ہے، جیسے اس کے ایک معنی ہے رہنمائی کرنا یعنی راستہ بتا دینا، دوسرے معنی ہے راستہ سمجھا دینا، تیسرے معنی ہے راستے پر دل کھول دینا جس سے دل مطمئن ہو جائے، اور چوتھے معنی راستے پر چلا دینا یعنی توفیق دینا تاکہ علم عمل میں ڈھل جائے، اور پھر ایک معنی جو ہے وہ ہے منزل تک پہنچا دینا۔ گویا خان صاحب نے ہدا یہدی ہدن کے 5 معانی جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، اور ان 5 معانی کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی آیات کا ریفرنس بھی دیا ہے۔ ہدیتا کے بعد جو ضمیر لگی ہوئی ہے نا، یہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے، اور یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد ہم دوسرے حصے کے الفاظ پر چلتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوسرا حصہ جو ہے یہ پہلے حصے کا ہی دوسرا حصہ ہے۔ تو پہلے حصے کے جو ہم نے 2 حصے کیے ہیں اس میں دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے۔ حب یہ فعل ہے، فعل امر ہے۔ 2 حروف ہمیں مادے کے نظر آ رہے ہیں، تو گویا تیسرا حرف جو ہے وہ ڈراپڈ ہے، تو اس کے روٹ لیٹرز تھے جی واو، ہا اور با۔ با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ وہبا یوہبو اوریجنل، اور پھر تبدیلی کے بعد وہبا یہبو، وہبن اور ہبتن۔ اس کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں کہ کسی استحقاق یا معاوضے کے بغیر دینا یعنی بخش دینا یا عطا کرنا، اور مزید بتا رہے ہیں کہ جو چیز دیتے ہیں وہ مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس کو دیتے ہیں اس پر لام کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اور ایگزامپل کے طور پہ سورہ الانعام کی آیت انہوں نے پیش کی ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یعنی اور ہم نے عطا کیا ان کو، یعنی جو عطا کیا وہ اسحاق اور یعقوب وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، اور جس کو عطا کیا اس کے ساتھ آپ لام کی پریپوزیشن دیکھ رہے ہیں۔ اور نیچے ہی لکھ رہے ہیں خان صاحب حب یہ فعل امر ہے، تو عطا کر، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 کا ہی دیا ہے۔ تو یہ فعل امر بنا ہے جی، حب کیسے بنا ہے؟ تو آپ کے سامنے ہے کہ اصل میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا تہبو، تہبو کو جب آپ نے مجزوم کیا تو وہ ہو گیا تہب، اور تہب میں سے جب علامت مضارع ہٹائی تو بچ گیا حب۔ تو حب یہ فعل امر ہے، اور اس کے بعد لام جو ہے وہ پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی جس کو دینا ہے اس کے ساتھ لام استعمال ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ لامی علامہ جارہ ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد لدن کا لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک اسم ہے اور ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور خان صاحب نے اسے لام، دال اور نون روٹ لیٹرز کے تحت ذکر کیا ہے کہ یہ بطور ظرف آتا ہے، اس کے معنی کسی کے پاس یا کسی کے خزانے میں کے ہوتے ہیں، اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے۔ لدن کے ساتھ جو ضمیر دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے، ضمیر مجرور متصل ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا ہے وہ ہے رحمتن، جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، اور نکرہ استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے دونوں حصوں کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور دوسرے حصے کا ایک ہی حصہ بنے گا اور وہ ہے انک انت الوہاب۔ اس میں انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں وہ ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر حاضر کی، انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے واحد مذکر حاضر کی، اور الوہاب جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، واو، ہا اور با روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فعال کے وزن پر۔ تو الحمدللہ جی سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کے تمام الفاظ پر ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں یہ جو ہم نے حصے بنائے ہیں ان میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس میں ربنا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر منادہ بن رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ منادہ مضاف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے،
تو حرف ندا اگر ہم یہاں پر معلوم کریں تو وہ یا ہوگا، یعنی یہ تھا یا ربنا۔ تو یا حرف ندا ہم جانتے ہیں قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ربنا کو ہم نے منادہ قرار دیا ہے، تو منادہ جو ہے قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے، لہٰذا ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے۔ اب جو مقصود بالندا یا جواب الندا ہے وہ شروع ہو رہا ہے لا تزغ سے، تو لا جو ہے لائے نہیں ہے، اس کے بعد تزغ فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب مفعول چاہیے تو وہ آ رہا ہے قلوبنا، جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اس لیے آپ قلوب کا لفظ جو ہے وہ منصوب دیکھ رہے ہیں۔ تو لا تزغ قلوبنا کا اگر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ تو ٹیڑھا نہ کرنا ہمارے دلوں کو۔ اس کے بعد جو بعد ہے یہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم ظرف بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد از جو ہے یہاں پر مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ از جو ہے جب ماضی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے تو یہ ترکیب میں 4 طور پر استعمال ہو سکتا ہے، یا یہ مفعول فی بنتا ہے، یا مفعول بہ بنتا ہے، یا مفعول بہ سے بدل بنتا ہے، یا پھر مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بعدہ ظرف کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ از آتا ہمیشہ مضاف کے طور پر ہی ہے جب یہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو از یہاں پر مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، جس کا مضاف الیہ آگے ہدیتنا جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے۔ اب جو مضاف الیہ جملہ فعلیہ اس کو انالائز کریں تو ہدیتا فعل بفاعل ہے، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اور نا جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہ ہے۔ گویا ہدیتنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے از مضاف کے، اور مضاف از جو ہے وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ بن رہا ہے بعد ظرف کے لیے، اور بعد ظرف جو ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف زماں یا مفعول فی بن رہا ہے لا تزغ فعل کے لیے۔ گویا لا تزغ فعل جو ہے اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقصود بالندا یا جواب الندا بن رہا ہے، اور پھر ندا اور جواب ندا مل کر یہ جملہ ندائیہ بن جاتے ہیں۔ اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر۔ اور جو اب دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کا وہ ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں۔ ہب جو ہے فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لنا جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا ہب فعل کے لیے، اور من لدنک جو ہے یہ بھی جار مجرور ہو کر متعلق ثانی ہو جائے گا ہب فعل کے لیے۔ من لدنک کو اگر میں انالائز کروں تو من حرف جر ہے، جس کے بعد لدن جو ہے یہ مجرور ہے اور ساتھ ہی مضاف بھی ہے، جس کا مضاف الیہ کاف ہے، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق کے ثانی ہوا ہب فعل کے۔ گویا ہب فعل کے 2 متعلق ہو گئے، اور رحمتاً جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو یہ ہب فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا۔ یوں ہب فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے حصے میں لا تزغ والے جملے پر، اور اس کو ہم ٹرانسلیٹ اپنے الفاظ میں کچھ یوں کر سکتے ہیں، اور اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اب رہ گیا آخری حصہ اس آیت کا، وہ ہے انک انت الوہاب۔ اس کی ترکیب کریں تو انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے ایک اسم ڈیمانڈ کرتا ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، اور ایک خبر آتی ہے اس کی، اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے۔ تو انا کا اسم جو ہے وہ کاف ضمیر منصوب متصل ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر آپ کو انت الوہاب نظر آ رہا ہے، اور اس کا انالیسس 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یا تو انتا کو مبتدا مان لیں اور الوہاب کو خبر بنا لیں، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ یا انتا کو ضمیر فصل قرار دے کر ہم گزر سکتے ہیں، اور الوہاب کو انا کی خبر بنا دیں گے، یوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو دونوں طرح سے ترکیبیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس حصے کا ہم ترجمہ کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے کس طرح اس آیت کے جملے جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور انہوں نے کس طرح ان جملوں کا اعراب جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جملہ ندا والا جو ہے وہ ہے ربنا لا تزغ
فی محل نصب مقول القول لفعل محذوف و تقدیر قالو او قولو. گویا وہ یہ جملہ ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا، اس پورے جملے کو وہ محلاً منصوب مقول القول بنا رہے ہیں ایک محذوف فعل کے لیے، اور وہ محذوف فعل وہ نکال رہے ہیں یا تو قالو یا پھر قولو. پھر آگے بتا رہے ہیں کہ جملہ لا تزغ قلوبنا جو ہے یہ لا محل لہا جواب النداء ہے. ہم نے بھی ایسے کیا ہے. ہدیتنا والا جملہ فی محل جر مضاف الیہ باضافۃ اذ ہے، ایسے ہی ہے. اور حب والا جملہ جو ہے لا محل لہا معطوف والا جملہ لا تزغ، اور انک انت الوہاب لا محل لہا تعلیلیہ، اور انت الوہاب کو انہوں نے ایک جملے کے طور پر ٹریٹ کر کے فی محل رفع خبرو انا قرار دیا ہے. تو الحمدللہ جی ہماری ترکیب تقریباً میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے. اب ہم دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ، جو کہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے. تو الحمدللہ جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہماری آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.